السلام علیکم۔ کافی دنوں کے بعد میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ دوبارہ سے تشریف لے کر آئی ہوں اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی ہوں۔ چلے آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس کو سمجھیے اور اس کو پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کی، آنے والے کی، رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش پر آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور پھوٹ پڑنے والے زمین کی۔ انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وما هو بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں۔ واکید کیدا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ الطارق کی تلاوت کی ہے اور اس کو سمجھا ہے، اس کو پڑھا ہے، اور اس میں انسان کو غور و فکر کرنے کا بہت زیادہ کہا گیا۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور وہ پیدا کس طرح ہوا اس کے بارے میں، اور کیوں کیا گیا ہے اس بارے میں، اور خدا نے کس کام کے لیے بھیجا ہے اس بارے میں، اور خدا کون ہے اس بارے میں۔ بے شک آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کو ہر چیز کا علم خود تک کچھ باتیں انسان کو خود سوچنی چاہیے، خود سمجھنی چاہیے۔ سوچ کر سمجھ کر اپنے دین کو پڑھو، سمجھو۔ مسلمان تو آپ پیدا ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھو گے تبھی آپ کو اصل مقصد زندگی کا پتہ لگے گا۔ جب آپ قرآن کو پڑھو گے تمہیں اس دنیا میں آنے کی وجہ پتہ چلے گی۔ جب تم قرآن کو پڑھو گے تو اس دنیا اور آخرت میں فرق کا پتہ چلے گا۔ جب تم اس قرآن کو پڑھو گے تو تمہیں اللہ کا پتہ چلے گا۔ یہ قرآن تمہارے لیے وہ واحد ذریعہ ہے جو تمہاری ہر الجھنوں کو، ہر تلخیوں کو، ہر تمہاری غلط فہمیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس کو تفسیر سے، اس کو سمجھ کے تم پڑھ سکتے ہو۔ آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں آپ کو اتنے دنوں سے آپ کو ویڈیو کیوں نہیں سینڈ کر رہی، مطلب کیوں نہیں بھیجتی، آگے کوئی بھی سورت کی تلاوت کیوں نہیں کری۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی میں اپنے گھر بلایا اور بہترین طریقے سے بلایا، اور وہ گفٹ دیا ہمیں جو میں کبھی بیان نہیں کر سکتی۔ وہ زندگی کا وہ خواب جو میں نے اپنی پوری کھلی آنکھوں سے دیکھا، کھلی آنکھوں سے خدا سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو خواب تھا اس کو حقیقت بنا دیا اور بہترین طریقے سے بنا دیا۔
اور وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر رہا اور بہترین سفر رہا۔ اس گھر سے، اس دربار سے، اس روضہ مبارک سے آنے کے بعد میری کیفیت ویسی نہیں رہی کہ میں اپنے آپ کو اس موبائل پر، اس نیٹ پر آپ کو ٹائم دے سکتی۔ میں نے اب کچھ اپنے آپ کو سمجھا کر، بجھا کر دوبارہ سے آپ کی طرف آئی ہوں، لیکن میرا ابھی بھی دل وہیں اٹکا ہوا ہے، وہی لٹکا ہوا ہے، وہی سمجھ رہا ہے کہ وہی سرزمین ہو، وہی اللہ کا گھر ہو، وہی روضہ مبارک ہو، اور وہیں پر بیٹھ کر میں نماز پڑھوں اور دعا کروں ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے۔ میں نے واقعی میں سب کے لیے دعا کی، میں نے اپنے ویورز کے لیے بھی دعا کی، باقی سب کے لیے بھی دعا کی، اپنے لیے بھی کی، اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا میں نے ان سب کے لیے دعا کی۔ وہ گھر بہترین سے اس دنیا میں اس سے زیادہ کوئی جگہ حسین خوبصورت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس جگہ پر جو سکون میسر ہے، اس جگہ کا جو کشش میسر ہے، اس جگہ کی جو کیفیت میسر ہوگی، وہ صرف وہاں جا کر ہی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے۔ ہمارا وہاں سے آنے کے بعد ہمارا دل وہیں پر ہی رہ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں وہ وہیں پر اٹک جاتے ہیں، ان کا یہی دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ بلا لے۔ اور یہ بہت پیاری دعا ہے جو ہمارے آتے آتے آخری دن میں صرف یہی ہمارے لب پر دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر میں دوبارہ بلانا، ہمیں اس روضہ رسول پر دوبارہ بلائیے گا۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ ہم نے صرف سوچا تھا، ہم نے صرف دعا کی تھی، ہم نے صرف خواب دیکھا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں گے، لیکن ذریعے کس طرح سے، کس طریقے سے بن گئے پتہ بھی نہیں لگا۔ اور اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر نصیب کیا اور ہمیں روضہ رسول دکھایا، اور ہمیں مدینہ لے کر گئے، اور ہمیں مکہ کی طرف لے کے گئے، الحمدللہ۔ اور یہ سفر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی زندگی میں لے کر آئے، ہمارے بچوں کی زندگی، ہماری نسلوں کی زندگی میں لے کر آئے۔ وہاں جا کے آپ کو اصل مقصد پتہ لگ جاتا ہے، وہاں سے آنے کے بعد آپ کو آپ کا مقصد مل جاتا ہے، وہاں پر آپ کو یہ دنیا اور آخرت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ وہاں پر ساری دنیا ہے، جگہ جگہ سے وہاں پر لوگ آئے، وہاں پر خوبصورتی ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے ماشاءاللہ۔ وہاں پر لوگ جگہ جگہ سے آئے ہیں، جگہ جگہ کے مسلمان ہیں، ہر ملک سے مسلمان آیا ہوتا ہے۔ وہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر یہ سوچتے ہیں جا کے میں یہاں پر ایسے کیسے وہاں پر آپ کو یہی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ چنے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حاضری دے رہے ہیں، ان میں شامل ہوں۔ یہ سوچ کے جو کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، یہ صرف آپ جانتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب آپ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں رش میں، وہ رش تو بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل، تو عمرے کا رش میں کہتی ہوں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ جتنا دیکھا گیا ہے صبح کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، عصر کے ٹائم، صرف ایک ظہر کے ٹائم تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے، وہ بھی گرمیوں میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دھوپ تھوڑی سی زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے طواف جو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن نہیں بہت زیادہ، تب بھی بہت زیادہ۔ لیکن جو عصر کے ٹائم رش شروع ہوتا ہے، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور جو یہ رات چلتی رات تک جو ٹائم ہے وہ بہترین ہے۔ وہ رش میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے پتہ نہیں کسی نے کہا تھا اگر آپ نے گرمیوں میں عبادت کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے گھر اگر آپ نے جانا ہے، گرمیوں میں آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ ایسے کرنا، رات کو عبادت کرنا، دن میں سو جانا۔ لیکن جب ہم نے ایک رات وہاں پر ٹھہری اور وہاں پر ہم نے عبادت کرنے کی کوشش کی، ماشاءاللہ طواف، اتنا بڑا طواف، میں تو خود دیکھ کر حیران رہ گئی، آدھی رات کو ماشاءاللہ اتنا بڑا طواف، اللہ کے گھر کا، اللہ کا گھر، اللہ کا وہ مطاف، وہ گھر اتنا بھرا ہوا، وہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی اس وقت شاید ہمیں حجر اسود کو چومنے کا موقع مل جائے، لیکن نہیں، وہ رش بڑھتے سے بڑھتا چلا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد بھی وہ رش کم نہیں ہوا ماشاءاللہ، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ صرف اسی چیز کی ایک خوبصورتی اس گھر میں نظر آتی ہے، اللہ کے گھر میں سب اللہ کے
مطلب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، سب تسبیح میں مصروف ہیں. بہت خوبصورت وہ منظر، اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت منظر آپ سب کی زندگی میں لے کر آئے، دوبارہ میری زندگی میں لے کر آئے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں یہ دعا پھر سے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر پر بہترین طریقے سے بلائے، تاکہ ایمان کے ساتھ جو پہلے والا ایمان تھا نا، اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے ہمارا ایمان. وہ دوسرے ایمان جو دوسرا ایمان ہے ہمارا اتنا مضبوط، اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے. کچھ وہ کیفیت جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، وہ ماشاءاللہ وہ کیفیت آپ کے دل میں بس چکی ہے، آپ کی آنکھوں میں ہے. آپ کے ہاتھ وہاں خانہ کعبہ کو جب چومتے ہیں، آپ چھوتے ہیں، آپ کا وجود جب چھوتا ہے تو جو کیفیت ہے ماشاءاللہ میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتی، وہ منظر نہیں بیان کر سکتی. وہ اس کے جو منظر ہے میرے خانہ کعبہ کا، میرے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، میں تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتی، اس کی تعریف بھی نہیں بیان کر سکتی. مجھ سے بیان نہیں ہو رہی ہے، میں کیسے کروں، میں کیفیت اپنی کیسے آپ کے سامنے وہ رکھوں جو وہاں پر مجھے فیل ہوا ہے، جو وہاں پہ مجھے محسوس ہوئی ہے، جو وہاں پہ مجھے سکون ملا ہے. بہت ماشاءاللہ بہترین ہے. چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، اس کے بارے میں مزید میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. میرا وہاں پر ویسے ارادہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو لائیو ویڈیو میں لے کر آؤں اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر دکھاؤں. میرا یہاں سے یہ زیادہ ارادہ تھا، یہی بنا ہوا تھا، اور آپ کو وہاں پر ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں. لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے لائیو ویڈیو یا پھر کچھ ایسا کرنے کا دل ہی نہیں کیا. اور بہت کم میں نے تصویریں بھی بنائی لیکن بہت زیادہ کم، کیونکہ میموری بھی ضروری تھی کہ تاکہ یہ چیزیں اگر یاد آئیں، پتہ لگے ہمیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر گئے تھے، وہاں پر جا کے یہ سب کچھ ہمارا ایمان دوبارہ تازہ ہو. تصویریں میں کہتی ہوں کہ کچھ جگہ پر ضروری بھی ہوتی ہیں. انسان کو کچھ خیال بھی کرنا چاہیے کہ اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ آپ ہر ٹائم آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، ایسے والا سسٹم بھی نہ ہو، اور ہر ٹائم یہ بھی نہ ہو کہ آپ کیا کہتے ہیں اس میں تصویروں میں ہی لگے رہیں یا کسی اور چیزوں میں لگے رہیں. وہاں پر آپ اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جاتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وہاں پر جائیں اور انہیں کی عبادت کریں، انہیں کے بارے میں سوچیں سمجھیں اور آگے لے کے چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں. باقی باتیں آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گی، ایک ایک وہاں کے کونے کے بارے میں بتاؤں گی، جتنا مجھ سے بیان ہو سکا، جتنا مجھ سے بول سکی، جتنا میں ان کے بارے میں بیان کر سکی اور جتنی میں ان کی تعریف کر سکی وہ میں ضرور کروں گی، وہ میں ضرور آپ تک بلاؤں گی. اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت بھی پڑھ کے سناؤں گی، اللہ کا کلام بھی، تاکہ آپ لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو، میرا بھی ایمان تازہ رہے اور آپ کو سمجھ آئے میرے پیارے اللہ نے قرآن مجید میں کیا کیا. جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سکون میسر ہوتا ہے. یہ بات واقعی میں جب ہم اس کو تاثیر سے یا پھر اس کو اپنی خود زبان سے تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ سکون ہے. کبھی محسوس کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ایسی کیفیت آپ کے اوپر کبھی طاری ہوئی ہے کہ آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے کلام کو پڑھا ہو اور آپ کا دل جو ہے وہ اندر ایسے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر بات سن لی، جانچ لی، سمجھ لی. یہ سب چیزیں آپ پر طاری ہوں، ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا. اور میری دعا پر آمین بھی ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ اپنا گھر دکھائے اور اپنے رسول کا روزہ مبارک دکھائے. آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.